ہر آنکھ نم ہوتی ہے محرم میں، آنسو سنی یا سیاہ نہیں ہوتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 1 یا 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ حسین نے پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا اسے نینوا کہتے ہیں۔ پھر پوچھا، کوئی اور نام بتایا گیا، اسے ماریا بھی کہا جاتا ہے۔ 7 سے 8 نام بتائے گئے۔ امام حسین پوچھتے رہے، جب کسی نے بتایا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں تو حسین عباس علمدار کو حکم دیا کہ قافلہ ٹھہرایا جائے اور خیمہ لگا دیے جائے۔ ادھر حکم دیا اور دوسری طرف سیدہ زینب نے بھائی حسین کو بلوایا اور کہا، بھیا دل بے چین ہے، اس سرزمین کی مٹی سے تمہاری خون کی خوشبو آتی ہے، بھیا یہاں سے نکل چلو۔ حسین نے فرمایا، بہن زینب، یہی وہ مقام جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہی ہماری منزل ہے۔ امام حسین نے پوچھا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا، بنی اسد قبیلے کے 2 جوان بھائی اس کے مالک ہیں۔ کہا، بلوایا جائے، میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد قبیلے کے وہ دونوں جوان بھائی آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے 60,000 درہم میں زمین خریدی اور اقرار نامہ میں 3 شرائط کے ساتھ ان بھائیوں کو ہبہ تحفہ میں دینا کر دی۔ شرائط: اس زمین پر کبھی زراعت کھیتی باڑی نہ کرنا۔ دوسری شرط، جب بھی کوئی زائر ہماری زیارت کے لیے آئے اسے ہماری قبروں کے نشانات بتا دینا۔ تیسری، ہمارے بے گور و کفن لاشیں ضرور دفن کر دینا۔ پھر بنی اسد قبیلے کے مردوں کو بلایا، کہا، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی ہوں۔ جب ہم شہید کر دیے جائیں اور فوج یزید ہمارے سر نوک نیزے پہ اور اہل حرم کو قیدی بنا کر جائے تو وعدہ کرو ہمارے لاشیں دفنا دو گے۔ سب نے وعدہ کیا، لیکن حسین کو تسلی نہ ہوئی۔ کہا، اب اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی خواتین آ گئی۔ امام حسین نے کہا، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر حسین ہوں، اگر کسی ڈر کی وجہ سے تمہارے مرد ہمیں دفنا نہ سکے تو پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاش دفنا دینا۔ اب کہا جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیجو۔ بچے آ گئے۔ اللہ رے! حسین کی مظلومیت، بچوں کے بیٹھتے بیٹھتے زمین پر بیٹھ گئے۔ حسین فرماتے ہیں، بچوں، میں اصغر کا بابا ہوں، سکینہ کا بابا ہوں، اگر کسی ڈر کی وجہ سے تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آ سکے تو تم تو بچے ہو نا، تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا۔ کھیلتے کھیلتے ادھر نکل آنا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈالتے جانا۔